مذاق کرنا، فوش باتیں کرنا اور سننا، حسد، بد فالی یعنی بدشگونی، سرکشی، دشمنی اور ظلم کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ختم ہو جاتا ہے؟ اسلام کا حسن۔ جو گناہ بیان کیے گئے حدیث نہیں ہے، یہ لباب الاحیاء میں لکھا ہے، صاحب لباب الاحیاء نے۔ تو لباب الاحیاء امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ یہ احیاء العلوم کا انہوں نے خلاصہ فرمایا ہے۔ تو اس میں یہ ساری باتیں ہمارے اندر کم و بیش پائی جا رہی ہیں آج لوگوں میں۔ تو بہرحال ان احادیث اور اقوال کی روشنی میں معاشرے کو جرائم، بددیانتی، حق تلفی وغیرہ جیسے ناسور سے اسی صورت میں نجات مل سکتی ہے کہ احکام الہیہ کو نافذ کیا جائے، اور وہ یوں کہ خود بھی ان پر عمل کیا اور دوسروں کو بھی دعوت دی جائے۔ اور جو گناہ بیان کیے گئے ان سے بھی بچا جائے، ہر گناہ سے بچا جائے۔ تو انشاءاللہ اس طرح وہ جرائم جو ہے یہ دم توڑ جائیں گے۔ اور یہ پولیس افسر تھے جنہوں نے یہ سوال کیا۔ اب دیکھیے، ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے پولیس افسر ہوں گے کہ جن کو یہ فکر ہے کہ جرائم کیسے ختم ہو۔ تو معذرت کے ساتھ دنیاوی اسباب میں سے جرائم ختم کرنے میں پولیس بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے، مگر نہیں کرتی، بلکہ بہت سارے جرائم کی سرپرستی یہ پولیس والے کرتے ہیں، بتا لیتے ہیں۔ بارہا مت ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈکیتی پڑتی ہے، ڈکیتی پڑنے سے پہلے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں ڈکیتی پڑے گی، کیونکہ ان کے حصے ہوتے ہیں۔ تو ہر پولیس والا اس میں ملوث نہیں ہوتا، لیکن ایک تعداد ہے کہ جو اس میں ملوث ہوتی ہے، اور جو معاشرے کا بیڑا غرق ہوتا ہے نا، اس میں اہم رول پولیس کے محکمے کا عام طور پر ہوتا ہے۔ تو اگر یہ محکمہ ایسے جنہوں نے سوال کیا اسی طرح کے ذہن والے اگر پولیس والوں کے ماتحت آ جائے اور ایسے ایسے افسران پیدا ہو جائیں اس میں جو دیانت دار ہوں کہ جرائم ختم ہو جائیں، تو جرائم ختم ہو سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ یہ موبائل فون ہمارے چھینے جاتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر اگر ایک دن کے لیے 25 گھنٹے کے لیے یہ پولیس کا محکمہ میرے حوالے کر دیا جائے، مجھے تجربہ نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے یہ کیسے ترکیب کرے۔ ایک یعنی 25 گھنٹے کے لیے مجھے پولیس کا محکمہ میرے حوالے کر دیا جائے، 25 گھنٹے میں دعویٰ نہیں ہے لیکن شاید میں جتنے بھی موبائل چھینتے ہیں نا سب کو گرفتار کروا دوں اور جیل کے اندر بند کر دوں۔ جب میرے پاس لشکر ہوگا، ہزاروں پولیس والے ہوں گے، سب کی ڈیوٹیاں لگا دوں گا، اور جو جو ڈاکو کو پکڑ کے آئے گا اس کو انعام دوں گا میں، یا جو بھی طریقہ ہوگا، جو جتنے ڈاکو زیادہ پکڑ کے آئے گا اس کے پھول بڑھا دوں گا۔ تو مشورے کر کے ترکیب سے اپنے آپ میں بھی کچھ مل جائیں گے مجھے اچھا مشورہ دینے والے۔ 25 گھنٹے میں آپ کے موبائل فون کو میں پروٹیکشن اللہ کی رحمت سے فراہم کر سکتا ہوں۔ پتا چلا کہ پولیس ہماری دیانتدار بن جائے تو کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے جو کسی کا موبائل چھین سکے۔ اللہ حاضل قیاس، اسی پر قیاس کرتے ہوئے چوریاں، ڈکیتیاں، سارے جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے
کہ دل میں اتر جائے بات. ہو سکتا ہے مجھ سے بھی بازوں کی دشمنی ہو جائے تو تیر آزمائیں، جگر آزمائیں، میرا مددگار اللہ ہے. تو ایسا نہیں ہے. بے شمار پولیس والے ایسے ہیں جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت ہی محبت کرتے ہیں. بڑے بڑے افسر محبت کرتے ہیں، بلکہ ان میں ایک تعداد ہے جو اتاریوں کی ہے الحمدللہ. لیکن اب معاملہ ایسا بگڑ چکا ہے کہ جو پولیس والے دیانتداری کے ساتھ بیچارے کرنا بھی چاہتے ہیں، پتہ ہے نا مجھے، ان کو بھی کرنے نہیں دیا جاتا. یہ یعنی ایک طرح سے آوے کا ہوا بگڑ چکا ہے. ورنہ یہ جرائم جو ہے نا، یہ کافی حد تک کنٹرول ہو سکتے ہیں. چلو 100% نہ صحیح، لیکن کافی حد تک کنٹرول ہو سکتے ہیں. لیکن اندھیر نگری چوپٹ راج چل رہا ہے. یعنی ایک بار ایک پولیس والے نے مجھے بتایا تھا، ہمارا حارث تھا، کمانڈو تھا وہ، پولیس کمانڈو. بولا ہم نے جان جوکھم میں ڈال کر وہ دہشت گرد پکڑ لیے اسلحے کے ساتھ اور لا کے تھانے میں پیش کر دیے. تو ہم سمجھے گا ہم نے بہت بڑا تیر مارا، شاباش ملے گی، انعام ملے گا. کچھ ہی دیر میں فون آ گیا صاحب کو، سڑے ہوئے صاحب کو فون آیا اور فون اٹینڈ کیا اس نے، اور ان دونوں کو بولا چلو نکلو، جاؤ چلے جاؤ. دونوں نے اسلحہ اٹھایا اپنا، دہشت گردوں نے دروازے سے نکل گئے. بولا ہم دیکھتے رہ گئے. یہ ان کے گھر کی بات کرتا ہوں، یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. اب اس صورت میں آپ بتائیے کہ اگر چھوٹا کوئی کارنامہ کرے بھی، خدمت کرنا بھی چاہے امت کی، تو بڑے نہیں کرنے دیتے. لیکن میں نے عرض کیا سارے بڑے ایسے نہیں ہوتے. جہاں ایس ایچ او دیانتدار ہوتا ہوگا، جہاں 2-4 افسر بڑے جو ہیں دیانتدار ہوتے ہوں گے، ان علاقوں میں امن بھی ہوتا ہوگا، ان علاقوں میں چوریاں ڈکیتیاں کم بھی ہوتی ہوں گی، فرق پڑتا ہوگا. اللہ کرے کہ ہمارا یہ محکمہ بھی سدھر جائے، ہم بھی سدھر جائیں. ہم خود نہ سدھر جائیں، یہ ڈنڈے مارے تو ہی سدھرے، یہ سریوں کے پیچھے ہم کو دھکے لیں، ذلیل کریں، لاتے مارے تو ہی سدھرے. ہم اللہ سے ڈر کر نہ سدھر جائیں. سچا کوڑا تو یہی ہے نا کہ اللہ کے عذاب سے ہم ڈر کے سدھر جائیں کہ نہیں یا اللہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے. کوئی بولے گا تو بھی نہیں کریں گے تیری نافرمانی. تو انشاءاللہ جب ہم اپنے اندر خوف خدا پیدا کر لیں گے، ہم اصلاح کا بیڑا اٹھائیں گے، تو پھر ہم کو کسی کے سزا دینے کی اور گرفتار کرنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ عز و جل. فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اگر فرد سدھرے گا تو معاشرہ سدھر جائے گا. تو سب انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیے. انفرادی کوشش کیجئے، اجتماعی کوشش کیجئے، سنت برے بیان کیجئے، مدنی قافلے سفر کروائیے، تو انشاءاللہ عز و جل معاشرے میں اصلاح ہوگی. آج کئی دہشت گرد آپ کو مدنی ماحول میں ملیں گے جو نیکی کی دعوت دے رہے ہوں گے. کئی ایسے ڈاکو ملیں گے جو امام میں اور داڑھی کے ساتھ وہ مدنی کام کر رہے ہوں گے. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ کل کا ڈاکو ہے یا کل کا یہ علاقے کا دادا گیر تھا اور اس نے دہشت مچا رکھی تھی. ایسے ایک نہیں، وہ کئی ملیں گے. یہ مدنی انقلاب آتا رہتا ہے مدنی چینل پر، ایک سے ایک ڈاکوؤں کا، بدماشوں کا، جو کل تک تھے آج وہ بڑے شریف بن کر داڑھی امامہ سفید چادر میں نظر آتے ہوتے ہیں. دعوت اسلامی نے الحمدللہ بہت سو کی اصلاح کا سامان کیا. مزید آپ کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ مزید اصلاح کا سامان ہوتا چلا جائے گا اور ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. پولیس والوں پر بھی انفرادی کوشش کرتے رہیں، ان کو بھی دعوت دیتے رہیں. یہ بھی سنتے کئی ماحول میں پولیس والے ہیں بھی، تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے ظاہر بچتے ہوں گے. تو انشاءاللہ اس طرح ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا کہ معاشرے کی اصلاح میں دعوت اسلامی کا اہم کردار ہے الحمدللہ. اور کئی ممالک میں جیلوں تک میں دعوت اسلامی کو کام کرنے کی اجازت ہے، پاکستان کے علاوہ بھی. غیر مسلم اکثریت کے ممالک بھی ہیں جہاں جیلوں میں ہم کو اجازت ہے. یعنی ان کا بھی یہ تصور ہے کہ یہ بھلے مسلمان ہیں، اگرچہ ہم مسلمان نہیں، وہ یہ سوچتے ہوں گے نا، لیکن یہ ہم جو کام کرتے ہیں اس میں ہماری مدد کرتے ہیں. نہیں، یہ جرائم کا سد باب کرتے ہیں، جرائم کی
روک تھام کرتے ہیں. تو یوں مطلب ترکیب بنتی ہے. یہاں خود پاکستان میں 144 لگے ہوتے تھے، میں نے بیان کیے. 144 جہاں 5 آدمی کو جمع ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو یہ پولیس والے بھی ہم کو بولتے تھے، ہمارے سہبائیوں کو، کہ یار تم کو نہیں چھیڑیں گے، ہم تم کو اجازت تحریری نہیں دیتے، لیکن تم لوگ اپنا اجتماع کرو اور کرو کچھ، کوئی تھانہ آپ کو کچھ بھی رکاوٹ نہیں ڈالے گا. فوجی ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے. دعوت اسلامی جب بنی نا، اس وقت تو فوجی حکومت تھی پاکستان میں، بہت حالات خراب ہو گئے تھے، بہت ہی لاشیں گر رہی تھی. تو پھر وہ مارشل لا آیا، فوج آئی، انہی دنوں دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا. یہ ایک عجیب بات ہے جو شاید کوئی بچپن سے ماحول میں ہو، اس کی یادداشت کام کرے تو کرے، یا کوئی بوڑھے ہوں گے بزرگ، وہ جب شروع سے ماحول میں ہوں گے ان کو پتا ہوگا. یہ منع آپ تو پیدا بھی لیے ہوں گے جب مارشل لا لگا ہوا تھا. مارشل لا کے دور میں اتنی سختی ہوتی تھی، انہیں دیکھو تو گولی مار دو اور اس طرح کے. تو خیر، تو اچھا آپ ماحول میں تھے، ماشاء اللہ، انجم. اچھا، تو اس وقت میں باب المدینہ کے علاقوں میں جا کر بیان کرتا تھا، اور یہ فوجی بھائی مجھے نہیں منع کرتے تھے، دعوت اسلامی والوں کو نہیں روکتے تھے، کرنے دیتے تھے. ہم بڑے بڑے اجتماع کرتے تھے فوج کے دور میں. اس وقت بڑے اجتماع ہوتے نہیں تھے، یہ میرے منہ سے نکل گیا، انہیں مسجد میں کرتے تھے، کہ روڈوں کے اجتماع شاید اس وقت شروع نہیں ہوئے تھے. تو ہم اپنے قافلوں کے ساتھ آتے جاتے تھے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس طرح باب المدینہ میں دعوت اسلامی کے قافلوں کو فوجیوں نے ستایا ہو، کیونکہ ان میں بھی خدا ترس لوگ کافی ہوتے ہیں، اور ان میں فوجیوں میں بکثرت پنجابی ہیں، اور پنجابی کی بھاری اکثریت، جو میرا تجربہ ہے، وہ پیروں فقیروں کے ماننے والی ہے. تو اب یہ فوجی بن گئے تو اسلام، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ یہ اسلام سے کوئی دور ہو گئے. مسلمان تو رہے گا نا، اس کو اسلام سے محبت، ہم لوگوں کے چہروں سے محبت، ہماری باتوں سے محبت، کہ ہم تو اولیاء کرام کی محبتوں کے جام تقسیم کرتے ہیں. تو یہ ان کی سمجھ میں. ایک بار ہوا تھا، ایک بار کوئی فوجی افسر تھا، اس نے کوئی محفل مدینہ تھی، یاد آ گیا مجھے، میں نے کبھی تنگ نہیں کیا، تو ایک نے تنگ کیا تھا. یہ علاقے کا نام نہیں لیتا، ایک علاقے محفل مدینہ تھی، قصور ہمارا تھا، 12 بجے تک پرمیشن تھی ہمارے پاس، 12 سے زیادہ وقت ہو گیا تھا. تو اس پر وہ فوجی افسر جو تھا، اس نے مزاحمت کی تھی. اپنی جگہ پر اس نے قانون پر عمل کیا تھا، لیکن حملہ نہیں کیا تھا. ہم کو بس بولا تھا منتشر ہو جاؤ، ورنہ یوں تو یوں. تو پھر میری بھی گفی تھی، میں نے بھی مائک پر کچھ مطلب بولا تھا جو بولنا تھا. اس نے کچھ بولا نہیں مجھے، لیکن میں نے بھی کہا کہ یار ہم اللہ اور رسول کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ہم کو مطلب دھمکیاں دیتا ہے. تو رینجرز نہیں تھی، فوج تھی. پاپا وہ آرمی والا جو تھا نا، وہ اپنا بین الاقوامی اجتماع تھا ملتان باب المدینہ کورنگی میں. وہ کرنل تھا، وہ کرنل بہت محبت کرتا تھا، بہت تعاون کرتا تھا. مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے بھی 1-2 بار گیا تھا. تو یہ رینجرز ہے یا فوج ہے، پولیس والے، انہوں نے صحیح بات ہے کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات کے ساتھ عموماً بڑے تعاون کیے ہیں، کہ یہ چاہتے ہیں کہ جرائم ختم ہو، تو دعوت اسلامی بھی یہی چاہتی ہے. تو یوں مطلب دوستی آسان ہے. ظاہر ہے کہ نہ ہم فوج کے مخالف ہیں، نہ رینجرز کے مخالف ہیں، نہ پولیس کے مخالف ہیں. مجموعی طور پر ہم مخالف نہیں ہیں. جو خرابیاں ہیں، جہاں بھی خرابیاں ہیں، ان خرابیوں سے تو ظاہر ہے کس کو اختلاف نہیں ہوگا. خود اس محکمے کو خود پریشانی ہوتی ہے کہ ان کے محکمے میں جب کوئی برا آدمی ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے الٹا لٹکا دیتے ہیں، ان کے قانون کی زد میں آتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ بھی آئے وہ بھی ہے، سین والی بھی آئے بھی غالب بھی۔ میں عبدل ستار کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں۔ پاپا جانی سے میرا سوال ہے کہ اپنی وائف کے برابر میں نماز پڑھنا، کھڑے ہو کے پڑھنا، یہ جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ پڑا ہوا تو ہے لیکن اب آپ جواب دیتے ہیں، رونگ نمبر لگ جائے گا۔ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جماعت جو بہن کری جو اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں یہ حکم ہے کہ ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، عورت جو ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے کھڑی ہوگی، یعنی اس کی بیوی جو ہے اس سے پیچھے کھڑی ہوگی، تو اس طرح جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اپنی تنہا اکیلے پڑھ لیں۔ غالباً سائل کا سوال یہی ہے کہ ساتھ کھڑا ہو کر اکیلے اپنی نماز پڑھنا، تو یہ جائز ہے۔ یہ صرف اپنی بیوی کے احکام ہیں، جو بیوی کا سوال ہے، دیگر عورتوں کے احکام جدا ہیں، محارم کے بھی احکام ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کے۔ محارم نسبی محارم، ماں، بہن، بیٹی، نواسی، اس طرح کے بھی جماعت سے نماز پڑھنے کے احکام ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو شخص مجھ کو مصیبت میں پکارے تو اس کی وہ مصیبت جاتی رہے گی، اور جس تکلیف میں مجھے پکارے تو اس کی وہ تکلیف جاتی رہے گی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی،
गाली गलौज, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदाने आली शान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौस आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़ियामत में गौस पाक के गुलामों में था। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जामिअतुल मदीना के तालिब इल्म जिन्होंने सिरातुल जिनान की 5 जिल्दों का मुताला कर लिया है, इनको इहयाउल उलूम का सेट ये पेश किया जा रहा है। मकरूह माशाअल्लाह। ये भी पढ़ेंगे क्या इसको या रखेंगे संभाल के? 5 जिल्दें देखो, ये नहीं कहना इलियास की यहाँ जी बापा, ये सुन रहे नहीं? जी जी, ये तकसीम रसाइल की है। बापा 6 महीने में ये पढ़ने की नीयत अच्छा, कर रहे हैं। मरहबा, वालिदा बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ की अल्लाह तरफ शिफा अता फरमाए। 6 महीने में ये पढ़ लेंगे। नीचे रखें। 6 महीने पढ़ लें तो माशाअल्लाह बड़ी बात है। ना पढ़ सके तो कोई बात नहीं, 12 महीने का हदफ रखें। जो और काम काज भी करने होंगे ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद राशिद अत्तारी ढाका से अर्ज़ कर रहा हूँ, प्यारे बाबा जान, मिसवाक करने का वक्त अगर मिसवाक में पेस्ट या मंजन लेके मिसवाक करना, ये कैसा? बड़ा करम रहनुमाई फरमा दिए और मेरे वालिदैन के लिए भी दुआ फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ने रोजे के अलावा अगर मिसवाक में पेस्ट लगा ली या मंजन लगा लिया तो जायज़ है। अगर मिसवाक वाकई मिसवाक है और ताज़ा मिसवाक है, जैसे या तो एक मिसवाक होती है ना जो इस्तेमाल कर करके अब उसके रेशों में वो टेस्ट ही खत्म हो जाता है मिसवाक का, तो ये उसके जो कुदरती अज्जा जो हैं, मुफीद अज्जा, इसका मतलब वो खत्म हो गए होंगे कि अब वो रेशे जो है बिल्कुल सादे से रह गए। तो वो एक अलग बात है कि मिसवाक के रेशे, वो जो मैंने पढ़ा था तिब की किताब में कि मिसवाक के रेशे रोज काट दिए जाएं। अभी ज़ाहिर है वो ही काटेगा जो इस्तेमाल भी करता होगा। तो बहरहाल ये कि अगर किसी ने मंजन या पेस्ट लगाया तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन यह कि मिसवाक में इसकी हाजत नहीं है।
اگر صحیح معنوں میں مسواک کرے نا تو اس سے اچھے اچھے اجزاء، پیسٹ اور منجن سے اچھے اجزاء مسواک میں موجود ہوتے ہیں. مسواک تو میرے آقا کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیسٹ نئی ایجاد ہے. مسواک کی سنت سے ہم ہٹے تو ہاتھوں میں پیسٹ آ گیا اور برش آ گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے گناہ نہیں کرتے، پھر یہ کیوں بیمار ہوتے ہیں، حالانکہ بیماری میں بعض اوقات سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. صفحہ نمبر دین وارا والی رضا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. باپا آڈیو ایک سوال چلا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. اللہ رب العزت میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. ان کی بنائی ہوئی اس مدنی تحریک دعوت اسلامی کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے اور ان کی اس مدنی چینل کو سدا شاد و آباد رکھے. پچھلے دنوں حسان رضا کی صاحبزادیوں کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں جو مدنی مذاکرہ ہوا تھا اسے دیکھ کر بہت اچھا لگا. باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے یہاں شادیوں میں جو رواج ہے کہ رخصتی کے وقت دلہن کا بھائی اس کے سر پر قرآن پاک رکھ کر رخصت کرتا ہے، اس کی بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. اگر یہ کام باوضو کرتے ہیں، قرآن کریم کو باوضو جس نے اٹھایا اور جزدان نہیں ہے، جزدان والا تو باوضو بے وضو اٹھا سکتے ہیں. ہاں وہ جزدان جدا ہوتا ہے، چولی ساتھ ہوتی ہے. تو جیسے کپڑے کی تھیلی ہوتی ہے اس کو جزدان بولتے ہیں، نکالتے ہیں رکھتے ہیں. تو یہ جدا ہونے والا جزدان جو ہے اس میں اگر لپٹا ہوا ہے تو بے وضو بھی اس کو اٹھا سکتا ہے، بے غسل بھی اٹھا سکتا ہے. تو وہ اٹھا کر اگر دلہن کے سر پہ رکھا ہے تو دونوں ہی کا اگر وضو نہیں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں. اب یہ اصول برکت کے لیے ایسا کرتے ہوں گے، بظاہر یہی ہے، تو یہ ایک اچھی علامت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یقیناً یہ بہت ایک اچھی علامت آپ نے فرمائی ہے، لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کرنے والے کی مذہبی سوچ ہوگی، مذہبی ذہن ہوگا، قرآن سے ایسی محبت اور عقیدت اس سے وابستہ ہوگی کہ اس کا یہ یقین ہے کہ قرآن کے سائے میں اگر میری بہن رخصت ہوتی ہے، میری بیٹی رخصت ہوتی ہے تو اس کے لیے خوشیاں اس کو ملیں گی. تو کیا یہ ان کو یہ نہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ایک اچھی چیز ہو رہی ہے، اس کو کیوں روکا جائے، اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی ذہن ہو کہ اگر قرآن کے احکام کے مطابق شادی ہوتی ہے تو کس قدر برکتیں نصیب ہوں گی. یعنی اگر قرآن کے سائے میں آپ اپنی بیٹی یا بہن کو رخصت کرنے پر برکت محسوس کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اس سے برکت ملے تو کیا عجب کہ
قرآن کریم کی تو کیا شان ہے، لیکن اس پر غور کیجئے کہ جب آپ کا یہ ذہن ہے کہ قرآن کریم کے سائے میں اگر بیٹی یا بہن رخصت ہوتی ہے تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، تو جس کی شادی قرآن کریم کے احکام کے مطابق ہو اس کو کتنی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے یہاں، کیونکہ عموماً یہ ہے کہ اب بھائی نے قرآن شریف سر پر رکھا تو ہے بہن کے، لیکن اب ساتھ بہن کی بھی سہیلیاں کھڑی ہوئی ہیں، ساتھ میں وہ بے پردے کی والا سارا ماحول بنا ہوا ہے، اور وہ دوست یار بھی سارے جمع ہوئے ہیں۔ تو جس قرآن کو ہم نے ہاتھ میں لیا ہے اس قرآن کے احکام کو بھی دل میں اتارنے کی کوشش کیجئے، اس قرآن کے احکام کو بھی دل و دماغ میں بسانے کی کوشش کیجئے کہ جو کلام مجید آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کلام مجید نے کس طرح مطلب کہ ہمیں معاشرے میں رہنے کا درس دیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ قرآن کریم کی برکتیں نصیب ہوں اور ہمیں قرآن کریم کے بتائے گئے احکامات کے مطابق شادی بیاہ کرنے کی بھی سعادت نصیب ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اپنے عزم کا اظہار کریں، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور، کفل مدینہ، کفل مدینہ، کفل مدینہ، انشاءاللہ سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا ایک سوال آیا ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہ ہارن کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ میں خود بیان کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جس نے 3 جمعہ جو ہے وہ چھوڑ دیے تو کیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن حدیثوں میں وعید ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے جو 3 جمعے قصداً بلا اجازت شرعی ترک کرے۔ اچھا سے مسافر ہے، اس نے جمعہ ترک کیا تو مسافر کو تو رعایت ہے، اس کی جگہ زور پڑے گا، وہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک ڈھونڈ لیتے ہیں، انشاءاللہ پڑھ کے سنا دیں گے۔ سردار آباد اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، کثیر عاشقان رمضان جمع ہے، مرحبا۔ میرا خیال ہے وہاں غروب آفتاب کا وقت قریب آ رہا ہوگا، زیادہ فرق نہیں ہے، شاید کوئی 12 شاید بھائی ہوں گی 10-12 منٹ باقی ہوں گی۔ بس یہی 12-15 منٹ ہم سے فرق ہوگا۔ فیضان جمعہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ جو کہ نماز کے احکام میں بھی ہے، فیضان جمعہ کے صفحہ 4 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص 3 جمعہ یعنی اس کی نماز سستی کے سبب چھوڑے، اللہ عز و جل اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ معاذ اللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ جو جمعہ کی فرضیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اسلام سے خارج ہونے کا سوال ہے نا، تو فرضیت کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا، فرض مانے گا لیکن سستی کی وجہ سے 3 جمعے اس نے ترک کیے تو دل پر مہر لگ جائے گی۔ اب وہ مہر کے معنی کیا ہے، کیسی ہے، خدا بہتر جانے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ آمین۔ جمعہ کا ذکر ہو رہا ہے باپا، تو ہماری عموماً جمعۃ المبارک میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آنے والوں کی تعداد بڑی تاخیر سے ہوتی ہے۔ ذہ قسمت کے یہ تعداد جو ہے یہ اگر کہیں سنت تو بھرا شریعت کے مطابق بیان ہو رہا ہے تو وہاں پر یہ اس طرح پہنچیں کہ یہ کم از کم جمعہ کا بیان ملے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار مولانا یہ باتیں نہیں بتاتے، ارے مولانا یہ باتیں نہیں بتاتے۔ ارے بھائی آپ مولانا کی باتیں سننے جاتے کب ہو؟
ضرور تھوڑی ہے کہ ہر کوئی کچھ نہ بتاتا ہو. بہت ساری باتیں مسجد میں جمعہ کے بیان میں بتائی جاتی ہیں, لیکن کیا دو چار لوگ شروع جب بیان ہوتا ہے تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے بعد تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے, پھر جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد کئی لوگ آنا شروع ہوتے ہیں. اور جمعہ میں بھی کئی ایسے مسبوق ملیں گے کہ جو فرض کے سلام کے بعد بھی وہ اپنی 1 یا 2 رکعتیں پوری کر رہے ہوں گے. تو ذہ قسمت کے ہمارے جتنے بھی حاضرین اور ناظرین ہیں, ان کو ایسا مطلب جذبہ ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم جمعۃ المبارک میں پہلے جائیں اور جمعہ کے خطبے سے پہلے ہی ہم اپنی سنت ادا کریں. تو وہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خطبہ امام صاحب دے رہے ہیں اور اس میں یہ مسجد میں آئے ہیں, اب ان کو پتہ ہے خطبہ ہو رہا ہے, اس دوران خطبہ یہ سنتیں اپنی ادا کرتے ہیں, سنت قبلیہ. تو اب جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں تو اس وقت خطبہ سننا ہے یا اپنی سنت قبلیہ ادا کرنی ہے؟ اس وقت جب کہ امام ممبر پر آ گیا اب سنتیں شروع نہیں کر سکتے, اب خطبہ سننا ہے, خطبہ سننا فرض ہے. سنتیں شروع کرے گا گناہ گار ہوگا. اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. جی پھلانگے نہیں, مگر مسجد کے اندر بیٹھ جائے. اب بعض لوگ ہم بیٹھنے کا بولتے ہیں, عمل کرتے ہیں, لیکن یہ باہر بیٹھ جاتے ہیں. اس سے باہر بیٹھنا ضروری نہیں ہے, عین مسجد میں آ جائے. اب عین مسجد میں داخل ہوتے ہی فوراً بیٹھ جائے. اب آگے چلنا جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے. تو جتنے بھی حاضرین اور ناظرین ہیں, اول تو یہ نیت کریں کہ رمضان المبارک کے جمعہ کی بابرکت گھڑیاں ہوں یا اس کے علاوہ جمعہ, ہمیں جمعۃ المبارک کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ عید کہا گیا ہے مسلمانوں کے لیے یوم جمعہ کو, تو اس کا اہتمام کریں اچھی طرح نہا دھو کر اور جمعہ کی تیاری کر کر, اللہ کرے کہ خوشبو لگا کر وقت سے پہلے کہ امام صاحب کا بیان, خطیب صاحب کا بیان, مبلغ کا بیان سن سکیں, آ کے بیٹھیں اور جلد بازی نہ کریں. اللہ تعالی ہمیں جمعۃ المبارک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امیل سنت کے جو رسالہ ہے نا فیضان جمعہ, اگر اس کو ایک بار بھی پڑھ لیں گے نا, امید کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں جمعہ کی ایسی محبت پیدا ہوگی اور پھر اس کے اہتمام کا جذبہ ملے گا. پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ جمعہ کو کون کون سی نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے, کہ ان کی خاص اور خاص حدیث پاک میں اس کا بیان آیا ہے کہ جمعہ کو یہ کریں, جمعہ کو یہ کریں, جمعہ کو یہ کریں. بعض صورتوں کا بیان آیا ہے, قبولیت دعا کے لیے جمعہ کی گھڑیاں بیان کی گئی ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ رسالہ پڑھنے میں, حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. فیضان جمعہ. اچھا, وہ حدیث شریف کے مہر لگ جاتی ہے, اس کے تحت مرآت جلد دوم میں لکھا ہے, کیونکہ اس میں سستی سے جمعہ جو 3 ترک کرے اس کے دل پہ مہر لگتی ہے. تو فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان صاحب کہ سستی کی قید سے معلوم ہوا کہ معذور کا یہ حکم نہیں, مہر سے مراد غفلت کی مہر ہے نہ کہ کفر کی, کیونکہ جمعہ چھوڑنا فسق ہے, کفر نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ بعض گناہ دل کی سختی کا باعث ہیں اور گناہ صغیرہ بار بار کرنے سے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم پیارے بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیصل منظور ہے اور میں مدینہ الاولیاء سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. جی میرا آپ سے سوال ہے کہ بغداد شریف کس جانب واقع ہے؟ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. محبتوں کے چور چغل خور. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بغداد کا اب بغداد کی سمت, اچھا یہ جیسے کہ کعبے کی طرف رخ کریں گے تو تھوڑا سا دائیں طرف ہو جائیں گے نا. اب میرے پاس لکھے ہوئے تھے کہ جیسے کہ باب المدینہ سے بغداد کی سمت ہے,
پشاور سے کس سمت ہے کچھ لکھا ہوا تھا ابھی اس وقت تو دوسری ڈائری میں ہوا. تو تھوڑا سا سمجھو کہ 45 کے شاید اندر اندر ہے, 45 کے اینگل کے پاکستان میں شاید. ہاں اب میں انشاءاللہ موقع ملا دیکھ لوں گا, پھر اس کا جواب دیں گے. شاید باعث سے گڑبڑ ہو جائے گی. فونس میں جو نا ایسے اپلیکیشنز ہیں کہ اس میں بغداد لکھیں گے تو وہ بتا دیں گے رخ. نکالیں اس میں سے انہیں وٹے. اچھا اب تو یہ تو موبائل میں بھی آ گیا ہوگا, تو چلو کوئی نکال کر دے گا تو میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا. ہاں ابو رجب نکال سکیں گے, چلے گا ابو رجب. نکال سکتے ہیں, ڈائریکشن نکال دیں بغداد شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا میرے سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آیت الکرسی یا کل شریف لکھ کر اپنے گلے میں بطور تعویذ پہننا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرا. آیت الکرسی کاغذ پہ لکھ کر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر لیں, موم جامہ یعنی کپڑا موم میں بھیگا ہوا, پگھلے ہوئے موم میں کپڑے کو بھگو دیں گے نا. اب وہ جو کپڑا نکالیں گے تو یہ موم کا کپڑا ہے, موم والا کپڑا. پھر اس کو تعویذ کے گرد لپیٹ لیں گے تو یہ موم جامہ کہلائے گا. موم کا لباس آپ نے تعویذ کو پہنا دیا تو اس سے کیا یہ پانی اس کو اثر نہیں کرے گا تعویذ کو. اس کا قائم مقام ہے پلاسٹک کوٹنگ. پلاسٹک کو چاروں طرف سے سیل کر دیں آگ سے یا جس طرح بھی, وہ آگ سے ہی سیل ہوگا, سوئی دھاگے سے تو نہیں ہوگا, اس سوراخ سے پانی چلا جائے گا. تو اس کو پھر یہ پہننے میں کوئی حرج نہیں. بعض اوقات یہ کہ وہ تختیوں پر لکھا ہوتا ہے, وہ میٹل کی تختی ہوتی ہے, اس پر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے, اس کو ہی پہن لیتے ہوں گے تو یہ بدن سے ٹچ ہوگا. تو اگر بے وضو ہو تو بدن سے ٹچ ہونا یہ جائز نہیں, بلکہ گلے میں پہننا بے وضو یہ بھی جائز تو نہیں ہوگا. بے وضو کیونکہ دھاگا بھی اگر باندھا ہے تو اس کے تابع ہوگا نا. کمزوری. اس کا جواب انشاءاللہ ذرا تازہ دم ہو کر ذہن زیادہ کام کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان افطاری آنے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض یہ, باپا جان اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقے کا پانی دکان پر چھڑکنے سے جادو اور ٹونا ختم ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے, اس لیے میں سر دست کچھ کہنے سے قاصر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شبان ازاتاری ہے. میں گزائل طابہ سے بات کر رہا ہوں. باپا جان میرا یہ سوال ہے, مچھلی کو پیاس لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی مچھلی کو پیاس لگتی ہے کہ نہیں؟ مچھلی جو کھاتا ہے نا, اس کے پیٹ میں جاتی ہے نا, پیٹ کے اندر بھی پانی مانگتی ہے. یعنی جو مچھلی کھاتا ہے اس کو بھی پیاس لگتی ہے. مراد یہ ہے, اب تو مر گئی, پیاس کیا لگے گی؟ تو مچھلی کو پیاس لگتی ہے, پانی پیتی ہے, اس کے بارے میں کچھ مجھے پڑھنا تو یاد نہیں ہے, لیکن یہ رہتی پانی ہی میں ہے. پانی کے بغیر یہ زندہ رہ ہی نہیں سکتی. تو یوں عقل میں آتا ہے کہ پیتی تو ہوگی پانی, ہر جانور پانی پیتا ہے, مچھلی کیوں نہیں پیے گی؟ لیکن اس کی کوئی میرے پاس تحقیق نہیں ہے. لا اعلم, لا ادری. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان, میں بہت پریشان تھا. ایک اسلامی بھائی تھا ہماری مسجد میں, ملتان شریفی میں ملا. اس نے مجھے دعوت دی جمعرات اجتماع میں. ادھر گیا, میں نے ادھر ماحول دیکھا, مجھے بہت سکون ملا. انشاءاللہ بہت ہی سکون ملا. یہ آپ کی برکت. یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں نام بھول جاتا ہوں, مجھے نام یاد نہیں رہتا. یہ رہنمائی فرمائے, جزاک اللہ خیر. اپنا نام, ایک لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں. یہ اجتماع میں آئے تو ان کو تو بہت اچھا لگا, اور ساتھ ساتھ یہ نام سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی بھی نام بتاتا ہے نام بھول جاتے ہیں. حافظہ کمزور ہے. حافظے کے اورات